ناظرین، پچھلے سال ستمبر میں جب ثانیہ موٹر وے پیش آیا تو اس وقت کے سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب کے ایک بیان نے بہت زیادہ تنقید سمیٹی کہ اس خاتون کو رات کے 12-1 بجے اکیلے سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وکٹم بلیمنگ ہے۔ اور اسی طرح کی وکٹم بلیمنگ سنڈے والے دن وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی کی، جب انہوں نے کہا کہ معاشرے میں جب فحاشی میں اضافہ ہوگا تو اس سے ریپ کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔ پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ جب سندھ میں اندھی ڈالفنز کا ریپ ہوتا ہے تو کون سی فحاشی ہوتی ہے؟ جب قبر کے اندر سے، کفن کے اندر سے بچیوں کو نکال کر ان کا ریپ کر دیا جاتا ہے تو کون سی فحاشی ہوتی ہے؟ جب مدارس میں بچوں کا ریپ کیا جاتا ہے تو انہوں نے تو پورے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہاں پر کون سی فحاشی ہوتی ہے؟ اور جب ننھی زینب کا ریپ ہوتا ہے تو اس نے ایسے کون سے اشتہا انگیز کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو لگتا ہے کہ جو وکٹم بلیمنگ ہے وہ اس سارے مسئلے کا حل ہے؟ اور جب تک معاشرہ وزیر اعظم عمران خان کی مرضی کے مطابق کپڑے نہیں پہنے گا، وزیر اعظم عمران خان ملک کے اندر ریپ کیسز پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ فحاشی کی کوئی آبجیکٹو ڈیفینیشن پاسبل نہیں ہے۔ فحاشی جو ہے ہر ایک کے نزدیک سبجیکٹو ہے۔ اگر کسی نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ برقع لینے والی کے نزدیک فحاشی ہو، اگر کسی نے سکرٹ پہنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شلوار قمیض پہننے والی کے نزدیک فحاشی ہو۔ جب پوری دنیا کے انسان ایک فحاشی کی ڈیفینیشن کے اوپر متفق نہیں ہو سکتے تو ہم کس طرح سے یہ وکٹم بلیمنگ کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ بظاہر ایک امیر نظر آنے والا شخص لازم ہے کہ وہ لٹے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کی سخت مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی اس بیان کی سخت مذمت کی ہے۔ جو انٹرنیشنل پبلشنگ ہاؤسز ہیں انہوں نے بھی اس بیان کی سخت مذمت کی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وزیر اعظم پاکستان یا ان کی کابینہ یا ان کے ترجمان معذرت خواہانہ لہجہ اپنائیں، وہ الٹا اس بیان کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہیں۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے وکٹم بلیمنگ کرتے ہوئے کہا کیا، دیکھیے۔ اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے 1% بھی نہیں ہے۔ ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے، ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے۔ قانون میں آپ بنا لیں، اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ ہر انسان کے اندر طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو اس کا کوئی تو اثر ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی کو ترقی یافتہ ممالک دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک نے اپنی پسند کا لباس پہنا ہوتا ہے اور کوئی کسی کی جانب دوسری آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے محترمہ فاطمہ رزاق، سماجی کارکن ہیں۔ ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کیا ہے محترمہ فاطمہ چدر نے، چیئر پرسن ہے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب کی۔ فاطمہ رزاق، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ ایک عام آدمی کی سٹیٹمنٹ ہوتی تو پسے پشت ہو جاتی، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان اگر وکٹم بلیمنگ کریں گے، اگر ریپ کے واقعات کا ذمہ دار فحاشی کو دیں گے اور وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا جو رخ تھا وہ ہو گیا فحاشی کی جانب، کیا کہیں گی آپ فاطمہ؟ میرے خیال سے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے۔ جب وزیر اعظم یہ بات کرے گا تو اس کا مطلب کہ قانون پر جو عمل درآمد ہے وہ عمل درآمد کرانے والے بھی یہی بات کریں گے، وہ بھی مجرم کو پکڑنے کی بجائے وہ بھی خواتین پر ہی کہیں گے کہ آپ وہاں گئی کیوں تھیں، آپ گھر سے باہر کیوں نکلی تھیں، آپ دفتر میں کیوں گئی تھیں، بجائے اس کے یہ سمجھ سے باہر ہے وزیر اعظم صاحب کا یہ کامنٹ۔ پر اس سے بھی زیادہ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ریاست مدینہ کس طرح سے بنے گی جب ایک وزیر اعظم اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عدل کا نظام نہیں قائم کریں گے، ہمارے معاشرے میں ہر روز 8 سے 9 خواتین کا ریپ ہوگا، لیکن اس کے اوپر ان کا کامنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم پولیس میں ریفارم لائیں گے، ان کا کامنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قانون سازی بہتر کریں گے، اس قانون پر عمل درآمد کروائیں گے، ان کا کامنٹ یہ ہے کہ خواتین شاید نہ نکلیں، اس طرح کے کپڑے پہنے اور فحاشی کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے۔ فاطمہ رزاق، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت علامہ راغب نعیمی نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا۔ علامہ راغب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان پر بہت تنقید ہو رہی ہے جس میں انہوں نے ریپ کے واقعات کا تعلق خواتین کے لباس سے جوڑا ہے، اسے وکٹم بلیمنگ کہا جا رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے علامہ صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اویس اقبال صاحب. دیکھیے, جہاں تک معاملہ ہے وزیر اعظم صاحب کے بیان کا, تو ہم سب یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی معاملے کے بارے میں اگر 2, 4, 6, 10 آرگومنٹس ہوتے ہیں تو عمومی طور پہ ان کے ذہن میں 1 سے 2 آرگومنٹ ہی ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کو وہ بیان کر دیتے ہیں. پھر جب اسی موضوع کے اوپر آئندہ چل کے انہیں مزید بات کرنی پڑتی ہے تو وہ پچھلے والے 2 آرگومنٹ ان کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں, تو وہ پھر نئے آرگومنٹ, نئی چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے. پھر جب آپ تیسری بار اسی موضوع کے اوپر ان سے بات سنیں گے تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید پی ایم صاحب کی طرف سے یو ٹرن لیا جا رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کے حوالے سے اگر ہم کازز کو دیکھنا چاہیں گے یا ریزنز کو دیکھنا چاہیں گے تو ریزنز کوئی ایک نہیں ہوتی ہیں, ایک سے زائد ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ جو معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں اس کی اکرنس کے اوپر ہمارے سامنے کسی بھی ایک سبب کو یا کاز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے کے پورے معاملات کے بیک ہینڈ کے اوپر وہی ایک کاز چل رہا ہے. لیکن علامہ صاحب, آپ کی گفتگو کی روشنی میں کیا خواتین کے لباس کو ایک بھی کاز قرار دیا جا سکتا ہے ریپ کا؟ دیا جا سکتا ہے, بالکل دیا جا سکتا ہے. آپ اس کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے, ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ہم جس مذہب کے پیروی کرتے ہیں اس مذہب کے اندر لباس کی کوڈیفیکیشن موجود ہے. مرد کے لیے بھی لباس کی کوڈیفیکیشن ہے اور عورت کے لیے لباس کی کوڈیفیکیشن. نہیں, علامہ راغب نعیمی صاحب, لیٹس می کمپلیٹ مائی ٹاک پلیز. اویس صاحب, پہلے مجھے بات مکمل کرنے دینا. آپ لوگوں کے اینکر کی یہ بڑی پریشانی ہے جہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ ابھی آپ کی مخالفت میں شروع ہونے لگی ہے بات. فرسٹ سے نیا, آپ آرام سے اپنی بات پوری کریں راغب صاحب. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو کوڈیفیکیشن ہے نا لباس کی, اس کوڈیفیکیشن کو ہمیں بہرحال اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا, جس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے سطر. مرد کے لیے بھی سطر ہے, عورت کے لیے بھی سطر ہے. اور کم سے کم جب عورت نے باہر نکلنا ہے, چاہے وہ اور مرد نے باہر نکلنا ہے, تو وہ جو سطر کا کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے بہرحال اسے اپنانا پڑے گا. اچھا علامہ صاحب, یہ جو مدارس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں, جو قصور میں 7 سالہ زینب کے ساتھ واقعہ ہوا اور اس طرح سے کم عمر بچیوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں قبروں کے اوپر جوان لڑکیوں کے لوگ پہرا دیتے ہیں. کیا انہوں نے بھی شہوت انگیز لباس پہنا ہوتا ہے؟ دیکھیے, میں یہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں, کازز میں صرف ایک کاز کی بات کی, ٹوٹل کاز یہ نہیں ہے. یہ بات تو ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے نا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں مدارس کے حوالے سے, جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں زینب کیس کے حوالے سے, زینب کیس کے اوپر تو ہم تو خود آپ لوگوں کے ساتھ اس پورے معاملے کے اندر شریک کار رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے. اور جو بے شمار کازز ہیں ان میں سے ایک کازز دین کا علم کا نہ ہونا ہے. اس میں سے ایک کازز میں سے ایک کاز یہ ہے کہ انصاف ریپڈلی نہیں ہوتا ہے. ایک کاز یہ بھی ہے کہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی. تو میرے بھائی, کازز بے شمار ہیں, ان میں سے کسی ایک کاز کو آپ 100% نہیں قرار دے سکتے. ہاں, کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. اچھا فاطمہ رزاق, آپ نے علامہ راغب نعیمی کی بات سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ریپ کے بے شمار کازز ہوتے ہیں اور مناسب لباس کا نہ ہونا بھی ان کازز میں سے ایک وجہ ہے. کیا کہیں گی آپ فاطمہ؟ میرے خیال سے جہاں پر لباس کی کوڈیفیکیشن موجود ہے وہ دونوں کے لیے ہے, لیکن اس کا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی جرم ہو جائے, آپ کے ساتھ زیادتی کا کوئی واقعہ ہو اس وجہ سے کہ آپ کا لباس اس طرح کا ہے یا اس طرح کا نہیں ہے. یہ علامہ صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے چاہے آپ سامنے جو مرضی ہو, اگر میرے سامنے آپ کچھ اشرفیاں لا کے رکھ دیں اور میں ان کو لے لوں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے ٹیمپٹیشن ہو رہی تھی اور میں نے وہ جا کے لے لی. اسی طرح ایک خاتون کو کھڑا کر دیں, ایک مسلمان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس خاتون کی طرف دیکھے ہی نہ, بجائے اس کے کہ وہ سوچے کہ میں نے اس کو ریپ کرنا ہے. تو لباس کا اس سے تعلق نہیں ہے, اور یہ کئی دفعہ اب ہمارے علم میں اس سے اور بھی اضافہ ہو گیا. اتنی ریسرچز آ چکی ہیں, بچوں پر تشدد کے واقعات آ چکے ہیں, ڈولفنس تک کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات آ چکے ہیں. یہ آپ کو ثابت کرتا ہے کہ ریپ اور جنسی جرائم کا تعلق
ताल्लुक मुआशरे की एक क़दामत पसंदाना सोच के ऊपर है। फिर से इन्होंने ये भी कहा कि अगर मुआशरे में 6 वजूहात हैं तो वज़ीर आज़म साहब ने एक वजह की बात की। मसला ये है कि ये एक ही वजह है जो पूरा मुआशरा सारी ख़वातीन को बताता है, बाकी 4 या 5 वजहों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो हमेशा सारा का सारा मद्दा लाके औरतों पे डाल दिया जाता है। ये हमारी पुलिस में भी यही है, हमारे सीसीपीओ के पास भी यही है, अदालतों तक में यही रुझान पाया जाता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि वजीर आजम ने सिर्फ वैसे ही कह दिया, ये एक पूरी सोच है सिस्टम की। ये है ना कि फहाशी की कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन भी एग्जिस्ट नहीं करती है। आज तक फहाशी की कोई मुत्तफिका तारीफ भी नहीं हो सकी है। किसी के नजदीक सर पे दुपट्टा ना लेना फहाशी है, किसी के नजदीक पेंट पहनना फहाशी है, किसी के नजदीक शलवार कमीज पहनना फहाशी है, किसी के नजदीक बुर्का ना पहनना फहाशी है। तो जब फहाशी की कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ही नहीं है तो हम रेप का जिम्मेदार कैसे फहाशी को करार दे सकते हैं? विक्टिम ब्लेमिंग कैसे कर सकते हैं अल्लामा साहब? मेरे भाई, जब हम कोडिफिकेशन की बात करेंगे ना लिबास की, तो इस्लाम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में 3 चीजों को बयान करता है। नंबर 1, आपका लिबास इतना मुख्तसर ना हो कि वो तमाम जिस्म के आज़ा जिन्हें छुपाना एक मर्द या औरत के लिए जरूरी है वो छुपे ना। नंबर 2, लिबास इतना चुस्त ना हो कि वो तमाम आज़ा जिन्हें मुकम्मल तौर पे ढांपना जरूरी है वो लिबास पहनने के बावजूद भी ढंपे ना। और तीसरा ये है, लिबास इतना बारीक ना हो कि वो तमाम जिस्म के आज़ा जिन्हें दूसरों की निगाहों से छुपाना है वो नजर आ रहे हों। इस्लाम में लिबास की ये कोडिफिकेशन तो फिर कम उम्र बच्चों की भी यही कोडिफिकेशन है। एक बात मुकम्मल कर लेने दीजिए ना, बात मुकम्मल कर लेने दीजिए। बाकी जो दीगर कॉजेज हैं मैंने उनके बारे में जिक्र किया है और वो तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर लिबास की बात है तो दूसरी तरफ निगाहों के नीचे रखने की बात भी है जो कि मर्दों के लिए है, लाजमी तौर पे वो भी होनी चाहिए। हम तो किसी भी एक चीज को 100% बयान ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ काजेज हैं, उनमें से एक काज ये भी हो सकती है। अल्लामा रागिब रहीमी साहब हमारे साथ ही रहेगा। फातिमा चद्दर ने मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन है विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की। फातिमा चद्दर, ये जो वजीर आजम ने संडे वाले दिन विक्टिम ब्लेमिंग की है, फहाशी का जिम्मेदार जो है वो करार दिया है रेप के वाकयात को, क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बात ये है कि ख़वातीन के जहाँ तक लिबास के बारे में बात की गई है तो वहाँ पे मैं ये मतलब मौलाना साहब ने जैसे बात की, वहाँ पे सबसे पहले मर्दों को निगाहें नीची रखने के लिए भी कहा गया है। दूसरा मैं एक और बात बताती चलूँ कि आखिरी खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान का इज्जत, जान और माल दूसरे मुसलमान पर हराम है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई औरत जो है वो कपड़े इस तरह के पहनेगी तो उसे इस तरह से होना चाहिए या उसे इस तरह से चलना चाहिए। जहां औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया, देखिए पर्दे की बात हम यहाँ पे करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन खवातीन की 50+ है, ठीक है। हम किन खवातीन को एड्रेस करने जा रहे हैं? हमारी जो खवातीन है उसमें से अगर हम 100 में से 3 या 5% ले ले खवातीन जो आप देखें कि इस तरह के लिबास पहनती हैं। बाकी जो खवातीन है, देखिए हमारा एक तो रिलीजियस है, दूसरा हमारा कल्चरल ये है कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारी सिख कम्युनिटी है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सारी खवातीन हमारी नहीं। फातिमा चद्दर ये बताइएगा कि इसका मतलब ये है कि किसी भी अमीर आदमी को फातिमा चद्दर किसी भी अमीर आदमी को ये कहकर लूटा जा सकता है कि एक चोर को या एक डाकू को टेम्पटेशन हुई थी, और जो नन्हे बच्चे ज्यादती का शिकार होते हैं उन्होंने कौन सा टेम्पटेशन वाला लिबास पहना होता है? फातिमा चद्दर बिल्कुल सही कह रहे थे वो। मैं देखिए मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं किसी की बात को जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं वही बात बता रही हूँ कि कितने % लोग हैं जो इस तरह का लिबास पहनते हैं। ये यूरोप की है। देखिए दूसरा ये कि हमारे कई कल्चर में आपने देखा कि हमारी कोई शादी हो रही हो, फंक्शन हो रहा हो तो जो मर्द हजरात है वो निकर पहन के आ जाए, नहीं, हमारा एक कल्चरल है और सारी खवातीन इस तरह की लिबास नहीं पहनती।
اور اگر کوئی پہنتی بھی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تو ہے فاطمہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان ٹھیک ہے کہ جو فحاشی ہے اس کی وجہ سے ملک میں ریپ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو، ہم اس بلیم گیم میں جاتے ہی نہیں ہیں. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آیا جیسے ہمارا موٹر وے والا کیس ہوا تھا اور ایک مرد جس نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ نہتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ نکلی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو ہیلپ کرے اس نے اسے لوٹا اور اس کو ریپ کیا. مطلب ہم اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے کی بجائے اس جسٹیفیکیشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ کپڑے کیسے پہننے چاہیے یا نہیں پہننے چاہیے. مطلب یہ بات ہی نہیں ہے. بات اور ہے، آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ جو بچے معصوم ہیں 6 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، جن کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کو اگر ریپ ہو رہے ہیں تو پھر ہم کس کو بلیم کریں گے؟ ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے انسیڈنٹ آگے ہو نہ، ہمیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے. ہمیں بیٹھنا پڑے گا سب کو. میڈیا کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، علماء حضرات کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ جامعہ میں ہم ایسی چیزیں ہمیں شامل کرنی پڑے گی. ہم ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے کریکولم میں یہ چیزیں شامل کرنی پڑیں گی. یہ بحث کہ کپڑا کیا پہننا ہے نہیں پہننا، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ بحث بنتی ہے. اچھا، مجھے فاطمہ رزاق کچھ عرصہ، میں ایگزیکٹلی فاطمہ چندر میں آپ کے پاس آتا ہوں. فاطمہ رزاق، مجھے کچھ عرصہ دبئی میں، ترکی میں اور امریکہ میں رہنے کا اتفاق ہوا. میں نے وہاں پر دیکھا کہ جس کا جو دل کرتا تھا وہاں پر پہنتا تھا. کسی نے اسکرٹ پہنی ہوتی تھی، کسی نے برقع پہنا ہوتا تھا، کسی نے عبایا پہنا ہوتا تھا، کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی تھی، کسی نے میکسی پہنی ہوتی تھی. لیکن وہاں پر اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے لباس کی جو ٹیمپٹیشن ہے وہ لوگوں کو اکسائے کہ آپ ان کو پکڑ کر ان کا ریپ کرنا شروع کر دیں. دیکھیں میں نے تو فاطمہ رزاق سے پوچھا. جی فاطمہ رزاق جی، ایک وجہ ہے کہ پاکستان کی رینکنگ جو ہے عالمی درجہ بندی پر خواتین سے متعلق وہ آخری نمبروں پر ہے. اور یہ ساری وجہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری حکومت اور اس میں ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ریاست قوانین بناتی ہے، ان پر عمل درآمد کرواتی ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ مجھے اس جرم کی یہ سزا ملنی ہے تو میں کیوں وہ جرم کروں گی؟ اگر مجھے پتا ہو کہ میں تھانے سے بچ کے نہیں نکلوں گی تو میں کیوں وہ جرم کروں گی؟ اسی طرح ایسے معاشروں میں جہاں پر عدل کا نظام بہتر ہے، جہاں پر وزیر اعظم یا پھر کوئی اعلیٰ حکام خواتین کو بلیم کرنے کی بجائے معاشرے کی ان روٹ کازز پر جاتے ہیں، ان کازز پر جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کنسینٹ کا نہیں پتا، کیا وجہ ہے کہ ہمارے نصاب میں ایسی کوئی چیز نہیں شامل، کیا وجہ ہے کہ دفتروں میں سیکشل ہراسمنٹ کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہماری تعلیم میں ہماری گرل ایجوکیشن اتنی کم ہے کہ خواتین سکول تو کیا جا ہی نہیں سکتی. راغب نعیمی صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے بھی سنی اور جو بات ہوئی یہاں پر کہ جب تک معاشرے میں عدل کا نظام قائم نہیں ہوگا تب تک ہم اس طرح کے واقعات پر قابو نہیں پا سکتے. یہ عدل کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ کون کرے گا علامہ صاحب؟ بنیادی طور پر عدل کا نظام قائم کرنے کی ذمہ داری ریاست و حکومت کی ہوتی ہے، جس میں ریاست کے نزدیک ملک میں رہنے والے تمام افراد اشرافیہ سے لے کر ایک عام آدمی تک برابر ہوتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے بطور استشہاد موجود ہیں. لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا بڑا المیہ ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو شخص جتنے بڑے عہدے کے اوپر متمکن ہوتا ہے اور جو شخص جتنے زیادہ پیسے اور دولت کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے اتنا ہی مابرا سمجھتا ہے، اور جو جتنا غریب ہوتا ہے قانون کا اطلاق اس پر اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، یا جسے قانون سے کھیلنا آ جائے. ہم معاشرے میں جرائم کی چاہے وہ راغب نعیمی صاحب اگر خدا نہ خواستہ ایک شخص کے فیملی ممبر کے ساتھ ریپ جیسا خوفناک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور ریاست اس شخص کو انصاف نہیں دیتی تو وہ شخص اگر خود اس کے ریپسٹ کو قتل کر دے تو کیا وہ دین کی نظر میں مجرم ہے؟ بالکل مجرم ہے دین کی نظر میں. دین قتل کسی بھی مجرم کو قتل کرنے کے بارے میں یہ حکم نہیں دیتا ہے کہ جس کو کوئی نقصان پہنچا ہے. میری بات مکمل ہونے دینا میرے بھائی، میری بات مکمل ہونے دیں.
یہ سارے سوال ایک ہی دفعہ آپ کر دیجئے تاکہ میں پھر تمام کے جواب اکٹھے دے دوں آپ کو. جی علامہ صاحب. ریاست، ایک اسلامی ریاست کے اندر دین قطعاً اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے کہ جس کے ساتھ کسی بھی قسم کا جرم ہو اس کے ورثاء اس جرم کا بدلہ لینے کے لیے خود میدان عمل میں نکلیں. اگر یہ ایسا ہونا شروع ہو جائے گا تو معاشرے انارکی کا شکار ہو جائیں گے. اسی لیے ریاست نے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں الامام جنۃ، امام یعنی ریاست کا سربراہ وہ ڈھال ہوتا ہے، لوگوں سے لوگوں کو بچاتا ہے. لیکن اگر ریاست کا سربراہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہا علامہ صاحب، اگر ایک مجرم اپنی طاقت کے زور پر، اپنے پیسے کے زور پر عدلیہ کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے، تو اس کے باوجود بھی کیا ایک عام آدمی قانون اگر ہاتھ میں لے گا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا؟ جی بالکل گناہ ہوگا. اس لیے کہ اس کے پاس اس امر کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جرم کے سرزد ہو جانے کے بعد وہ اس مجرم سے اس کے ساتھ ہونے والے جرم کا حساب کتاب لے. اسلام نے سزاؤں کا نظام کیوں مقرر کیا ہے؟ اور پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کی سزا کا نظام مقرر کر دیتے ہیں تو اس سزا کی تنفیذ کرنے والے ادارے اب اس امر کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس سزا کو نافذ کروائیں. لیکن اگر ادارے اپنا کام نہیں کر رہے، جب سزائیں نافذ نہیں ہوتی ہیں، ادارے نہیں ہوتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تو ملک میں انارکی پھیلتی ہے جس کی ذمہ داری تمام تر ریاست اور حکومتی اداروں پر عائد ہوتی ہے. اچھا علامہ صاحب، ادارے اپنا کام نہیں کر رہے لیکن مجرم کو پتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے گھر میں گھس کر غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس شخص کے پاس بندوق ہے، یہ مجھے مار دے گا. یہ ڈیٹرنس بھی جو ہے وہ معاشرے میں انارکی قائم کرے گی یا اسٹیبلٹی قائم کرے گی؟ یہ ڈیٹرنس معاشرے میں اسٹیبلٹی قائم کرے گی. کیوں؟ جب وہ کسی بھی جرم کی اکرنس کے لیے کہیں پر بھی نقب زنی کر رہا ہے، جا رہا ہے اور وہاں پر اسے روکا جا رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جرم کے ارتکاب کے وقت اگر کسی بھی مجرم کو روکا جائے تو شریعت کی نگاہوں میں روکنے والا اگر اسے جان سے بھی مار دیتا ہے یا اس کے ہاتھوں جان سے چلا جاتا ہے، دونوں صورتوں کے اندر اسے امیونٹی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ قانون ہاتھ میں لینے والی بات نہیں ہوگی؟ نہیں، قانون ہاتھ میں لینے والی یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس وقت جرم کے ارتکاب کو روک رہا ہے ایٹ دا ٹائم جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن ایک دفعہ جب کسی کے ساتھ اس قسم کا جرم ہو جائے اس کے بعد وہ اس جرم کا بدلہ نہیں لے سکتا ہے. یہ صرف پاکستان یا اسلام کی بات ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے قوانین یہی بات. علامہ صاحب، ایک شخص اپنی بیٹی کے آنسو اگر نہیں دیکھ پاتا، اس کا ریپسٹ معاشرے سے چھوٹ جاتا ہے، عدالت سے چھوٹ جاتا ہے اور ایسے میں وہ خود اس کو گولی مار دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے غلط کیا. ہمارے معاشرے میں ایسی بے تحاشا مثالیں ہیں جب توہین مذہب کے کیسز ہوئے، لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا تو باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا گیا. علامہ راغب نعیمی صاحب، دیکھیے آپ نے دو تین چیزوں کو الگ الگ لے کر چل رہے ہیں اور انہیں کبھی آپ الگ کر دیتے ہیں چیزوں کو، کبھی آپ انہیں مکس کر دیتے ہیں. توہین مذہب کو آپ اس طریقے سے یہاں پہ ایڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ ایڈ کرنا بھی چاہتے ہیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت اگر ایک معاملے میں نہیں ہے تو دوسرے معاملے کسی بھی طور پہ کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. کوئی بھی اپنے ہاتھ میں قانون لے گا کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر تو اسے ملک میں انارکی پھیلانے کا مجرم قرار دیا جائے گا. لیکن آپ نے یہ بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی. فاطمہ رزاق، آپ نے بھی یہ ساری گفتگو سنی. معاشرے کے اندر اگر اداروں کا ڈیٹرنس نہیں ہے، اگر پولیس کا نظام کرپٹ ہے، اگر عدلیہ کا جو ریڈر ہے وہ پیسے لے کر سگریٹ کی ڈبی کے اندر 2 مہینے کی ڈیٹ ڈال جاتا ہے اور اس طرح سے کیسز لٹکے رہتے ہیں، تو پھر ایک عام آدمی کیا کرے فاطمہ رزاق؟ ایک عام آدمی یہی کر سکتا ہے کہ وہ اگلی دفعہ جب ووٹ دے تو پھر ایسے حکمرانوں کا انتخاب کرے جو اس طرح کی پالیسیز بنائیں، نظام عدل اس طرح کا لائیں کہ یہ سب نہ ہو، جو صرف یہ دعوے نہ کریں کہ ہم پولیس کے نظام کو ٹھیک کر دیں گے، بلکہ وہ یہ کریں کہ اصل میں ہمیں بتائیں کہ کیا اب تھانے میں عورت کا جانا محفوظ ہے، کیا ایسی قانون سازی کر دی گئی ہے. ایسے
لوگوں کو سامنے لائیں ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے جو اپنی اس 50% آبادی کو جو عورتیں ہیں ان کو بھی یاد رکھیں. آپ نے کہا کہ وہ ووٹ سے تبدیلی لائے، لیکن ایک عام آدمی جب ووٹ ڈالتا ہے تحریک انصاف کو تو وہ عمر ایوب کو جاتا ہے، جب کاف لیگ کو ڈالتا ہے تو بھی عمر ایوب کو جاتا ہے، جب نون لیگ کو ڈالتا ہے تو بھی عمر ایوب کو جاتا ہے. جہاں جہاں پر ووٹ ہوتا ہے وہاں پر پاور بروکرز ہوتے ہیں. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ریپ کے بڑھتے ہوئے جو واقعات ہیں ان کا ذمہ دار فحاشی کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا فحاشی کی کوئی ایک آبجیکٹو ڈیفینیشن پاسبل ہے؟ اس وقت ٹیلی فون لائن پر مجھے وردہ شہزادی نے جوائن کیا ہے، رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں. وردہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ معاشرے میں ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں اس کی وجہ فحاشی ہے، کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو وردہ؟ جی اویس، ہمارے یہاں پہ ایک چیز بہت کامن ہے کہ ہم ہر چیز کا ایک جواز نکال لیتے ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوز ہمارے پاس ہوتا ہے، کوئی نہ ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیے، پیارا گرنے سے لے کے روڈ ایکسیڈنٹ تک ہم بتاتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی. لیکن آپ سوچیں کہ یہ وزیر اعظم کا جو جملہ ہے کہ فحاشی کی وجہ ہے، کیا یہ ایک مکمل جملہ ہے؟ کیا یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے؟ جب آپ خود اگر ایک سوال کریں کس سے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. یہ صرف ایک لیم ایکسکیوز ہے. اور میں تو اس لیے کچھ ایسے دیکھتی ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا فحاشی، یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ٹیمپٹیشن ہے اسے کاز آف ریپ کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، چاہے ایک عورت نے جس طرح کا مرضی لباس پہنا ہو. ایک انسان میں اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے اور جانور اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. وردہ جی اگر دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان بھی تو سوشل اینیمل ہے، لیکن اسی انسان کو آپ سدھاتے ہیں قانون کے ذریعے. آپ اس کو سماجی، مذہبی، مختلف طرح کی قوانین کی ہتھارے میں لے کے آتے ہیں، اس کو ایک انسان، جانور سے انسان بنانے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب سے جب کوئی سوال جواب ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی بھول جاتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم اس ملک کے، اور بطور وزیر اعظم وہ کیا بیان دے رہے ہیں، وہ تو یہ ملک چلا رہے ہیں. ان کو یاد ہی نہیں رہتا اور وہ اس پہ ویسے ہی کمنٹ کرتے ہیں جیسے ایک عام آدمی کرتا ہے. فاطمہ، آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ میں اس سے بالکل ایگری کرتی ہوں. میرے خیال سے اگر دو لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے کوئی بات کر رہے ہیں اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. میں اور آپ آج ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، ہمیں کئی لوگ سن رہے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ایک ملک کا وزیر اعظم جس کو کروڑوں لوگ سن رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آلریڈی وکٹم بلیم کرتے ہیں، جو آنر کلنگز کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو خواتین کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے، بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے. تو پھر ان کے معاشرے کو بہتر کرنا ذمہ داری ہے نا ریاست کی. لیکن آپ تو وہی اسٹیریو ٹائپس ری انفورس کر رہے ہیں، وہی وکٹم بلیمنگ ان کو دوبارہ پڑھا رہے ہیں کہ آئندہ کوئی ریاست کی طرف نہ دیکھے، قانون کی طرف نہ دیکھے، اپنے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھے، لیکن اگر دیکھے تو صرف اپنے کپڑوں کی طرف دیکھے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ علامہ صاحب، اسی وجہ سے پاکستان میں بے تحاشا بچیوں کو ان کے والدین سکول سے اٹھا لیتے ہیں. لڑکیوں کا جو سکول سے ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جب تک ہم اس طرح کی وکٹم بلیمنگ کرتے رہیں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر ایک لڑکی اکیلے سائیکل پر جا رہی ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا. پاکستان جسے کنزرویٹو سوسائٹی کہا جاتا ہے، وہاں پر خواتین کے ساتھ اس طرح کے واقعات، بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات، کرپشن ہم کرتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں. علامہ صاحب دیکھیے، آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں جن کا تعلق بچوں کے ساتھ زیادتی کے، نوجوانوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ زیادتی کے معاملات، بدعنوانی کے معاملات، کرپشن کے معاملات، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بدعملی پائی جا رہی ہے، میں آپ کی تمام باتوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدعنوانی نہیں ہونی چاہیے. میں کیا، میرا خیال ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے یا آپ کے اکیلے چاہنے سے ہم چیزوں کو صحیح نہیں کر سکتے جب تک کسی طریقے سے وہ تمام چیزیں انفورسمنٹ کے ذریعے، نمبر 1، اور نمبر 2 اخلاقی عملیات کے ذریعے. وہ اخلاق جو کہ ماں باپ سے
بچوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ اخلاق جو اساتذہ سے شاگردوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ اخلاق جو معاشرے میں رہنے والے افراد ایک دوسرے کے ساتھ روا رکھتے ہیں. ہم جس طرح ابھی میڈم صاحبہ نے کہا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، تو ہم تو پاکستان ایسے تیسرے درجے کے ملک میں ایک سوشل اینیمل کی طرح ہی رہ رہے ہیں کہ جس کو قانون بھی اس کو سیدھا نہیں کر پا رہا ہے. علامہ صاحب، جب ہم پہلے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ جرم کے ارتکاب سے پہلے اگر کوئی شخص اسلحہ استعمال کرتا ہے، اس کے گھر والے کے ساتھ زیادتی کی کوشش ہو رہی ہے، تو اگر ایک شخص ایک گھر میں داخل ہوتا ہے اور مجرم وقوعے کے بعد بھاگ رہا ہے تو اس وقت اسے گولی ماری جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر ہونے والے کسی بھی قسم کی جسمانی یا مالی اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، وہ اس حملے کے روکنے کے اندر مار دیا جاتا ہے، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کے مرتبے اور رتبے کے اوپر فائز کیا ہے. قانون بھی ہمیں بہت حد تک رہنمائی کرتا ہے جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوں جو جس کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ مالی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہے، تو قانون بھی اسے یہ بات کہتا ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے کہاں تک اپنے ہتھیار کو استعمال کرے گا اور کہاں تک اسے. ابھی آپ پہلے تو کہہ رہے تھے اس سے معاشرے میں انارکی پھیلے گی. نہیں، میں نے ایک اور بات کی ہے. میں نے اس وقت بات کی ہے، ایک آدمی نے چوری کر لی، چوری کرنے کے بعد وہ چلا گیا، چلا جانے کے بعد 6 دن کے بعد پتہ لگتا ہے چور فلاں بندہ ہے، الف نے چوری کی ہے، بے نے کی ہے، اور جس کی ہاں چوری ہوئی ہے وہ 10ویں دن جا کے چور کا ہاتھ کاٹ کے آ جاتا ہے. اس سے انارکی پھیلے گی. ٹھیک ہے. اور جو ادارے ہیں وہ اپنا کام نہیں کرتے تو اس سے تو انارکی اگر پھیلنی ہوتی تو اب تک معاشرہ جو ہوتا انارکی کا شکار ہو کے تباہ ہو چکا ہوتا نا علامہ صاحب. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں انارکی نہیں ہے، اور وہ جو چیزیں علامہ صاحب میری بات سنیے، ریاستی اداروں کی جو بعض عملیاں ہیں وہ ہمارے سامنے سائیوال کے واقعے کی صورت میں نہیں ہے. تو اداروں کے کام نہ کرنے سے جو انارکی پھیلتی ہے علامہ صاحب وہ روا ہے، لیکن ایک شخص جو اپنا نہیں روا ہے میرے بھائی نہیں روا ہے. مجھے یہ بتائیں، جن 2 بچوں کے پولیس کے بلا وجہ مارنے کے اوپر جو آپ نے پروگرام کیا ہے اور جو معاشرے کو ان اداروں کی صحیح تصویر آپ نے دکھائی ہے، کیا وہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ان اداروں کے خلاف کھڑا نہیں کرے گی؟ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، ذرا یہاں پر توقف کیجیے گا، وردہ یہ گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں. یہ جو وکٹم بلیمنگ کا مائنڈ سیٹ ہے، وزیر اعظم سے پہلے سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب بھی اس طرح کی وکٹم بلیمنگ کر چکے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے تبدیل کیا جائے نیوکلیئر لیول پر وردہ؟ اس کو تبدیل، پہلے میں اس سے تھوڑی سی بات اور کر لوں. تبدیل کرنا بات کی بات ہے کہ ابھی جو ان کا بیان ہے، مثال کے طور پر اگر میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ، تو میں خاص کا یہ بیان لے کے جا سکتی ہوں کورٹ میں. یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کی بنا پر مجھے رہائی مل سکتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو یہ تو سارے مرد سوسائٹی کے معاف ہو گئے. تو یہاں پہ آپ بات کریں گے اس کو ٹھیک کرنے کی کہ اس میں تبدیلی کیسے لائی جائے. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. ہاں، اب پھر تو اگر یہ کپڑوں کا مسئلہ ہے، بے حیائی کا مسئلہ ہے، تو ہماری معاشرے میں ایسا ہے کہ یہاں پہ تو کوئی گدی نہیں بچی. آپ جانور آپ کو خود سے سیڈیوس ہو جاتے ہیں. پھر مسجدوں میں بیٹھ کے آپ ہندوؤں کو جس طرح سے کرتے ہیں آپ تو پھر اس سے سیڈیوس ہو سکتے ہیں. تو اگر صرف فحاشی پہ ہی بات ختم ہے تو یہ تو پھر کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا فاطمہ رضا کی گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم نے آرڈیننس بنا کے دیکھ لیے، ہم نے قانون سازی کر کے دیکھ لی، لیکن آج تک معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات ہر دور میں کثرت کے ساتھ ہوتے رہے، ان میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ فاطمہ رضا، یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ دیکھیں صرف قانون بنانا یہ ویکیوم میں نہیں ایگزسٹ کرتے. ٹریفک کے قوانین ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی آتے ہوئے ٹریفک پولیس والے لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، واکس کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں.
مطلب کہ آپ کو قانون بنانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے. ایجوکیشن میں بتائیں، اس سوچ کو ختم کریں جو خواتین کے اوپر نہ صرف جنسی زیادتی بلکہ ڈومیسٹک وائلنس کرتی ہے، جہاں پر مرد کو اتنا اختیار ہے کہ وہ ایک عورت پہ حاوی ہو اور بغیر اس سے کوئی سوال جواب کیے آرام سے کھلے عام پھرتا رہے، باوجود اس کے کہ وہ عورت پوری زندگی کے لیے شاید گھر سے نہ نکل سکے. یہ ایسا معاشرہ ہے جہاں پر صرف قانون ویکیوم میں کام نہیں کرے گا، یہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن بھی چاہیے، اسے تعلیمی نصاب میں بھی ڈالنا چاہیے، اور علماء کو بھی اپنا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ اس معاملے پر ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ وکٹم بلیمنگ کا حل کیا ہے. وردہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم ایک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وکٹم بلیمنگ کے جو واقعات ہیں ان کا حل کیا ہے. فاطمہ چدر نے مجھے جوائن کیا ایک مرتبہ پھر، چیئرمین پرسن ہے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی. فاطمہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قوانین ہم نے بنا کر دیکھ لیے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ جب تک تبدیل نہیں ہوگا اس طرح کے واقعات نہیں رک سکتے، تو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے فاطمہ چینج کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جزا اور سزا کا جو سسٹم ہے اسے ہمیں اسٹرکٹ کرنا پڑے گا، ہمیں اسٹرکٹلی سزائیں دینی پڑے گی. جب ایک مجرم کو پتا ہوگا کہ میں نے جرم کیا ہے اور مجھے اس کی سزا ملنی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جرم کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا. بجائے اس کے کہ ہم بلیم کریں کسی کو، ایک دوسرے کو، ہمیں مل کے بیٹھنا پڑے گا، علماء حضرات کو، اکیڈمیا کو، میڈیا کو، جتنے اور حکومت وقت کو سب سے پہلے. اور دیکھیں، اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی ایک تو لیجسلیشن کو دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا کہ ایک مجرم جب جرم کرتا ہے اور وہ 4 یا 6 مہینے کے بعد باہر آ جاتا ہے، یا اس کی FIR کی اس طرح کی کرتی ہے کہ پولیس ہی اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ کر لو تو ابھی آپ چھوٹ جاؤ. علامہ صاحب، آخری سوال. علامہ صاحب، کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ ایک مجرم کو سزا دینے کا پوٹینشیل رکھتا ہے؟ جی رکھتا ہے. تو زینب کے قاتل کو اور ملزم کو سزا ملی. راغب صاحب، ہزاروں واقعات میں سے ایک واقعے کو ٹیسٹ کیس بنا کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نظام جو ہے اہلیت رکھتا ہے. دیکھیے، پورے نظام کو لے کے کس نے چلنا ہے؟ پورے نظام کو ہمارے معاشرے نے لے کے چلنا ہے، اداروں نے لے کے چلنا ہے، میں نے اور آپ نے لے کے چلنا ہے. مثال کے طور پہ میرا اور آپ کا جھگڑا ہو جائے، میں الگ پیسے لگا رہا ہوں گا، آپ الگ پیسے لگا رہے ہوں گے، اور ہم اپنے آپ کو جان چھڑانے کے چکروں میں ہوں گے، ہمارے وکیل لگے ہوں گے. تو یہ تو پورا معاشرہ سسٹم ایسے چل رہا ہے نا. اس میں اداروں کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے قانون کی بنیاد کے اوپر، جس میں اداروں کے جو رکھوالے اور اداروں کے اندر رہنے والے افراد ہیں وہ بھی اس قانون کو بائی پاس نہ کر سکیں. اداروں کو اور کتنا اسٹرینتھن کریں گے؟ جس کو چاہے اٹھا لیتے ہیں، جس کو چاہے مار دیتے ہیں، جس کو چاہے تشدد کر لیتے ہیں، اور کتنا اسٹرینتھن کریں گے ان کو ہم؟ اسٹرینتھن کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا نظام اکاؤنٹیبلٹی کا جو اداروں کے اندر بھی قائم رہنا چاہیے. ساہیوال والے واقعے کے اندر سزا کس کو کتنی ملی ہے ہمارے سامنے ہی ہے. اور ابھی جو 2 واقعے جس میں 2 نوجوانوں کو مارا گیا پولیس مقابلے کے اندر، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا ان لوگوں کو، ان پولیس والوں کو جنہوں نے مارا ہے، انہیں پھانسی کی سزا مل جائے گی؟ نہیں مل سکے گی. فاطمہ رزاق، آخری سوال آپ سے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہر اس واقعے کے بعد کہا جاتا ہے کہ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، لیکن معاشرہ جو ہے ان باتوں سے بے پرواہ اپنی دھن میں اس میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں؟ فاطمہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمارا نظام اس ملک کا اس طرح سے ہے کہ وہ خواتین کو یا بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے کسی بھی طرح سے. دیکھیں، چند ایک کیسوں کی بنیاد پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاشرہ صحیح چل رہا ہے. کئی ایسے ہزاروں کیس ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ میڈیا پر نہیں آئی، صرف اس وجہ سے کہ وہ ٹرینڈ نہیں کیے، ان کا ہیش ٹیگ نہیں بنا، تو آج وہ بچیاں ابھی بھی لاپتہ ہیں. ہم کئی ایسے کیسز دیکھ چکے ہیں جہاں پر کسی کو نہیں پتا کہ ان کی بیٹی اب اٹھائی گئی ہے تو کب واپس آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایز اے معاشرہ، ریاست اور ریاست کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں مل کے کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ فاطمہ رزاق، بہت بہت شکریہ فاطمہ چدر، علامہ راغب نعیمی صاحب. ناظرین، اگر اصلاح احوال نہ کیا گیا تو مورخ لکھے گا کہ دنیا میں ایک ایسی ایٹمی قوت بھی تھی جو اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی ڈولفنز کو بھی محفوظ بنانے میں ناکام تھی. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.